لله الذي خلق الأرضين والسماء والصلاة والسلام على حبيب الكبرياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي ذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله
یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا صدیق اکسے حسن جمال محمد فاروق عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد محبوب باکمال اما آمنہ دلال نبی بے مثل و بے مثال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ ادب و رسالت اندر پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام بزرگوں نوجوانوں دعا ہے اللہ کی عظیم اس بابرکت جمعۃ المبارک کا صدقہ تمام امت محمدیتی کاملہ بخشش و مغفرت فرمائے. بعد اذان رب وحدہ لا شریک مولا ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سناتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذوی الاحتشام اس جمعۃ المبارک دے خطاب اندر جڑے موضوع دے ہوتے لب کشائی کرنی ہے کچھ عرضیاں پیش کرنی ہیں اوہ تعظیم مصطفیٰ احترام مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے کروڑا مرتبہ اس دی پاک بارگاہ پناہ دے اندر شکرانہ ادا کرنے کے باوجود اس خالق کے لم یزل دا
بڑا ہی احسان عظیم ہے اس خالق ارض و سما نے اس محبوب کو سارے حصے دے اندر مبعوث فرمایا جس محبوب دی خاطر کل کائنات بنائی۔ میرے محترم سامعین، انسان ہر انسان چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے، اس دے واسطے رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اور جس وقت نبی دی عزت، نبی دے احترام، نبی دے مقام، نبی دے ادب دی گل آئیے، رب العزت نے ہر ایک کو نہیں فرمایا، رب نے اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو میں کہا سنو ایمان والےو، تمہارے نال بھی میں مخاطب ہاں، میں تمہارے نال بھی خطاب کرنا چاہنا تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، خیرات، سب چیزاں کس وقت اور کہندے ہوتے لاگو ہونی ہے، کہندے ہوتے فرض ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھا، نماز پڑھے، نماز فائدہ نہیں دیونی، روزہ رکھے، روزہ فائدہ نہیں دیونا، صدقہ خیرات کرے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنا، چاہے حج وندے کرے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ انہاں عملہ دی ایک شرط ہے، انہاں عملہ کو بڑھاون واسطے، سنوارن واسطے، انہاں عملہ کو حاصل کرن واسطے وہ ایمان ہے، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے، ایمان لائے گئے، مسلمان ہے، نماز پڑھ، نماز فائدہ دیسی، حج ادا کر، حج فائدہ دیسی، روزہ رکھ، روزہ فائدہ دیسی، صدقہ خیرات نوافل ادا کر، فائدہ دیسی۔ فائدہ ایویں نہ دیسی جیویں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ واسطے ایمان شرط ہے، ایویں ایمان واسطے ادب مصطفیٰ شرط ہے۔ ادب مصطفیٰ ایویں حاصل نہیں تھیندا جی میں نماز پڑھی رکھ، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایویں اگر کلمہ پڑھ کے دئی، ایمان لائے ہیں، جو کچھ کی رکھ، اگر ادب نہیں، تعظیم نہیں، احترام نہیں، دا کوئی بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی رہ گا ضائع بیکار ہو گیا، سب فضول ہی گیا۔ اگر مسلمان ایمان لائے ہیں، ان کے بعد انہیں ادب کے تقاضے کو مقدم اور باقی عبادات کو مؤخر کی ہے۔ رب العزت انہیں ہر ایک اس عبادت کو قبول کرے سی جیڑی اتباع رسول میں جو سی۔ چنانچہ خالق العزت 26واں پارہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر رب العزت نے کلام فرمایا، رب لا شریک مولا ارشاد فرمے دیا، ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمے دے، اے ایمان والو
محبوب دے اتباع دی واری آئی، جس ٹائم اپنے محبوب دے تعظیم دی واری آئی، جس ٹائم اپنے پیارے محبوب دے عزت دی واری آئی ہے، جس ٹائم اپنے محبوب دے ادب و احترام دی واری آئی ہے، رب نام ازل نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مقدم نہ دیو اگو نہ ودو اللہ دے اگو رسول دے اگو، اللہ رب العزت فرمے دے کہ میں رب العالمین دے اگو بھی نہ ودو، میرے محبوب دے اگو بھی نہ ودو۔ ہن اے گل نہ سمجھ آندی ہے کہ اللہ دے رسول دے اگو ودن والی، اللہ دے اگو ودن کیویں بندہ بن سکدا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمے دے ورسولہ واتقوا اللہ، اور رب العالمین میں رب کو ڈرتے رہ بنو، میں رب العالمین دا خوف پیدا کر گنو، میں رب العالمین دا تقوی اختیار کر گنو، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمے دے بے شک میں سنن والا جاندا وی ہاں، جڑا کچھ تساں آدے وے جڑا کچھ تساں کریں دے وے، میں علم رکھن والا، میں علیم بذات الصدور، دلاں دے راز میں جانن والی ذات۔ او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اس آیت مبارکہ دا شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں قربانی کر لئیے، پہلے قربانی کر کے دیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل عرض کی دیجئے رب جلیل مولا حکم ہوئے، فرمایا بند میرے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر قرآن لے بج بندے فرمانے کے جنہاں لوگاں نے ایک قربانی کی دیے میری رضا دے خاطر، میں کو راضی کرنا سے کی دینے، میں اس وقت تک راضی نہ تھی سا جب تک میرا محبوب نہ کرے سی، محبوب بعد جڑا بھی قربانی کرے سی میں انہیں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ ان اس صحابی نے قربانی کی دیئے صرف خدا دی رضا کو طلب کر واسطے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک گوشت غریباں مسکیناں دے وچ تقسیم کر دیتا بنے تاکہ وہ کھا لون، جلے اے رب نے لکھے کہ میرے محبوب نے میرے علی یار نے قربانی نہیں کی دی، تو اے صحابہ کرام میرے محبوب دے غلامہ نے کی نے پہلے کر کی دیئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل وان میرے محبوب کو فرما، من میرے پاک محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کر، اللہ پاک فرمیدہ پہ اپنے غلامہ کو فرما دیو کہ جیڑا توانا غلام توانی اتباع دے اندر جیڑا بھی کام کرے سی میں وہ قبول کرے سا، جیڑا بغیر اتباع دے اسی کو میں قبول کہنا کرے سا۔ فرمایا کہ پہلے میرا محبوب قربانی کرے سی، اس تو بعد میرے محبوب دے غلام قربانی کرے سے۔ اور روجہ اس آیت مبارکہ دا شان نزول فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزے رکھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محبوب انہوں کو فرما رہے ہو کہ تسا میرے محبوب نے روزہ نہیں رکھا، تسا انہوں کو مقدم کیوں تھے وے، انہوں نے تابعداری کے اندر رہنا، جڑا حکم میرے محبوب دے وے ان حکم کو تسلیم کرو، جڑی جگہ تو میرا محبوب منع فرماوے منع ہو ونجو۔ یہ آیت مبارکہ دا شان نزول میرے آقا علیہ السلام دے اتباع دے اندر جڑا بھی عمل جڑا بھی کام کیتا ونجے رب قدوس اس عمل کو قبول فرمی دے۔ چنانچہ خالق کائنات اسی سورہ کے اندر اندی اگلی آیت اندر فرمی دے یا
کیونکہ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا میں تیرے عمل سے کر لیسا تو کو خبر بھی کہنا ہوتی تو کو پتہ بھی نہ چلسی تو کو شعور بھی نہ ہوسی تیرے علم بھی اندر بھی نہ ہوسی. اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے آقا علیہ السلام دے غلام جدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دی گلی دے اندر ویندا پے بارگاہ رسالت دے اندر جس نے وکن دے اندر آواز پہنچی لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے محبوب اپنے پیارے پیغمبر دی آواز تو بلند نہ فرماؤ نہ کرو. صحابی رسول حضور پاک دی پاک بارگاہ دے اندر نہیں گیا واپس گھر چلا گئے بندے گھر اپنے آپ کو سزا دے والا قید کر دیتے سی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اج تیری دیوار ہے میرا پیارا صحابی میرا غلام میرا پیارا لاڈلا غلام ثابت نہیں نظر آتا پیا کہ خبر لے دیو. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا بن ثابت کی خبر لے دیا. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ چلتے گئے ثابت بن قیس نے گھر کے اندر خبر لواستے کیا دے دن ثابت بن قیس گھر کے اندر گھوڑے علی استبیل کے اندر بدے آئے بیٹھے عرض کرے کہ بھائیا میرے عمل ضائع ہو گئے جب تک میں کو رب دے محبوب دے بلو کوئی پیغام نہ آسی میں رب دی پاک بار کا اندر کیا مجبوری کے ساتھ. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک دی پاک بار کا اندر حاضر دیر وندیات کرنے نے سنیا وعدے میں جہنمی ہو گیا میرے عمل ضائع ہو گئے میں جہنمی ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سالم بن ثابت بن قیس کو میری پاک بارگاہ اندر سجدے لے آؤ. سبحان اللہ. جس نے ہمارا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ثابت بن قیس بن شماس کو حضور پاک دی پاک بارگاہ اندر لے دیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس عرض کرنے نے سنیا میرے عمل ضائع ہو گئے میں جہنمی ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت تیرے عمل کوئی بھی ضائع نہیں ہوئے رب العالمین تیرے عمل کو ضائع نہیں کیتا. فرمایا کہ آمد کو محمد خوش خبری دینا کیری چیزیں فرمایا ترہ چیزیں دن خوش خبری دینا. فرمایا کہ اے ثابت دنیا کے اندر تونا سے عزت علی زندگی گزرے سے دل دنیا دو پردہ فرمے سے اللہ رب العزت کو شہادت علی موت عطا فرمے سے اور جنت کے اندر بھی عرف و اعلیٰ مقام عطا فرمے سے. سبحان اللہ. فرمایا دے میرے اپاک بارگاہ اتنا ادب کی دئیے ادب کرانی وجہ تک رب العالمین ترہ انعام فرمائے. اللہ رب العزت وعد اللہ شریک مولا فرمائے دے کہ جڑا میرے پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر آوے ادب نال آوے بے ادبی نہ کرے میں انہیں ہر ایک چیز قبول فرمینا اگر ادب نہیں ہر چیز انہیں رہ گا ضائع ہوئے دیئے. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. فرمایا ایمان والو اللہ تے اودے رسول
والا وہ ادب کے اندر رہو والجنا ادب کی در رب لم یزل نے کیا انعام فرمائے اللہ رب العزت فرمینے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم رب لم یزل نے کیا ہی خوبصورت بیان فرمایا اللہ رب العزت فرمائے دے جن اپنے محبوب دے پاک بارگاہ اندر آوازہ کو نیچا رکھا ہے آوازہ کو تلے رکھا ہے بلند نہیں کیتا اللہ رب العزت فرمائے دے امتحن اللہ قلوبہم اسا انہوں نے دلہ کو چڑ کی دے اسا انہوں نے دلہ کو اپنے پاک بارگاہ اندر قبول فرما کی دے توجہ فرمائے سو انسان عبادت کرے نماز پڑھے روزہ رکھے حج زکات صدقہ خیرات نوافل ادا کرے اس زندگی دے بندے دے اعمال ہیں اگر اللہ رب العزت پاک بارگاہ اندر جبین چکے سی خدا اے بدن پاک صاف تھی سی فرمایا نیک اعمال کرے سے نماز ادا کرے سے بدن پاک تھی سی اگر محبوب دی ادب کرے سے احترام کرے سے تعظیم کرے سے دل پتہ چلا اعمال اللہ رب العزت فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا مروہ میرے نشانیاں وچوں نشانیاں اے بہت نشانیاں لیکن اے نشانیاں دا مقام باب اندر پہلے ادب مصطفیٰ ہے اج صفا مروہ دا ادب احترام کرے نے کیڑی وجہ تو کہتے کہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے چکر کٹر ہوندی اقتدا کو ہوندی اتباع کو اتباع سمجھتے کرے سے رب لم یزل قبول فرمے سے اگر اتباع نہ سمجھ سے رب لم یزل سب کچھ ضائع کرنے سبحان اللہ تجھے پتہ چلا کہ اتباع رسول اتباع خدا بندان رسول جیڑا انہاں دے عمل ہوتے کہ عمل کرے سے او دینا قبول ہوئے سے نماز روزہ حج زکات سب اے اعمال بعد دے اندر پہلے تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ ادب احترام مصطفیٰ ہے اور میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دا کیا ہی انداز ہے کیا ہی نرالا مقام ہے قبیلہ بنو تیم قبیلہ بنو تیم دے کچھ لوگ میرے آقا علیہ السلام دے پاک بارگاہ اندر آئے ہیں اور اے میرے آقا علیہ السلام دے پاک بارگاہ دا ادب ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر حضور پاک دے گھر دے نال ہے اور کتب حدیث دے اندر آئے کہ حضرت علی پاک نے اپنے گھر دا لکڑا دروازہ نہ لایا ہے کپڑا لٹکایا ہے پردہ لٹکایا ہے پوچھا ہے علی دروازہ کیوں نہیں ملا ہے فرمایا کہ کتھے کر میں دروازہ کھولا دروازے دی آواز محبوب دے کرنا تک پہنچے بے ادبی نہ دی کتھے میرے پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر بے ادبی نہ دی اس واسطے میں لکڑا دروازہ نہیں لایا اس نے میرے آقا علیہ السلام نے مثال مبارک فرمایا اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمینی نالو حسین دا گھر ہے انہاں دیوار اندر کل ٹھوکن لگے اما عائشہ پاک مائندے آکھن لگے کہ ایک کل نہ ٹھوکو اے آواز حجرہ مصطفیٰ دے اندر ویلی پئی ہے اے بے ادبی تھی نہیں پئی ہے یارو جڑی آواز ایک دروازے دی جائے کل دی آواز محبوب مصطفیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر بنجے او بے ادبی ہے جڑا محبوب مصطفیٰ دے قرآن محبوب مصطفیٰ دے فرمان دی توہین سراسر سرعام کرے کیا وہ بے ادبی نہیں ہو سکتی جس نے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر قبیلہ بنو تیم دے لوگ آئے انہوں نے آقا یا محمد آواز بولے اللہ من کھڑ گئے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العزت فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فرمایا اے میرا محبوب جڑے تک بارو آدھے آواز
يعقلون. سبحان اللہ. میں اکثر نبی چڑھنا پاگل ہے، اکثر بے وقوف ہے. قرآن کیا فرماتے ہیں بل اکثر ہم، بلکہ اکثر نبی چنا بے وقوف ہے، عقل کہنی نہ ہے. چاہے وہ کوئی پی ایچ ڈی دی ڈگری حاصل کی بیٹھا ہوئے، کتنا ہی وہ وڈے عہدے دے ہوئے، اگر ادب مصطفیٰ کہنی دا بل سمجھ پاگل ہے، اگر پاگل نہیں دا بل ادب مصطفیٰ ایک چیز تھی سکتی ہے، یا ادب مصطفیٰ تھی سکتا ہے یا بے وقوف تھی سکتا ہے. قرآن دا فیصلہ، قرآن نے فرمایا جیڑا تیری پاک بارگاہ دے وچ کھڑ دے اچھی آواز نال علاوے او بے وقوف ہے. جیڑا بے وقوف ہے او پاگل ہے. جیڑا پاک بارگاہ دے اندر اچا لے دے، جیڑا اچا نہیں لے دا فرمایا وہی میرے پاک محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر ادب والا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دے غلام جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام مدینہ دے اندر ایک بادشاہ نے اپنے ایک قاصد ایک سفیر بنا دے بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے اسلام نہ لے آئے، مسلمان نہ ہی کلمہ نہ پڑھائے، بارگاہ رسالت کے اندر آئے، مدینہ پاک کے اندر آئے. آدھے لوگوں کو پوچھ دے کہ مدینہ پاک دا جیڑا بادشاہ ہے وہ کتنے گرے؟ انہوں نے آگا صرف مدینہ دا بادشاہ ہے، رب خدائی دا بادشاہ محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. جس ٹائم انہوں نے آگا 1400 صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ ادب کے اندر بیٹھے آئے. جس ٹائم عروہ بن مسعود ثقفی آئے، کیا دے دے کہ حضور پاک جس ٹائم کوئی گال فرماوے نہ، کوئی بیان فرماوے نہ، باز فرماوے نہ، 1400 صحابہ کرام ادب دے نال سنے نا. اور اٹھے بڑا حیران رہی ہے. اس تو بعد جلے دے دن کے حضور پاک ایک کو کم واسطے آدھیں سارے اچھی دے بجن واسطے تیار تھی میں میں پہلے بجا میں پہلے بجا. وہ دیتے حیران تھیا ان کا اگاں دے کل بھائی گالی دے بڑا حیران تھی ہے. کیا دے دے کہ حضور پاک دے غلام حضور پاک کو وضو پہ کروے دے، جڑا وضو دا پانی زمین دے نہیں بجا دے دے تلو ہاتھ چاہی کرن بدے کرن ہاتھ عرض کرن سونے ساری طرف نظر کرم فرماؤ، انظر حالنا سارے حال دے رحم فرماؤ، کرم فرماؤ، نگاہ عنایت فرماؤ، ساکو پانی عنایت فرماؤ. صحابہ کرام سارا پانی تلے وضو دا لیٹا وانے دے. جس ٹائم عروہ بن مسعود نے لیٹا حیران تھیا. یہ دو بار اگا حیران کن با کیا دے دے کیا کہ جڑا محبوب مصطفیٰ اپنا دعا بے دہن زمین جیسا ٹلک دے، صحابہ زمین دے نہیں منجانے دے، اپنے ہاتھ تلے کر دے، تلیاں کو مسل دے، اپنے چہرے کو مال گن دے. جس ٹائم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، بادشاہ نے پوچھا اتنا جلدی آ گئے، میں تے کو بھیجا ہے کہ میں تے جاسوسی کر دیا، معلومات گن دیا، اتنا جلدی آ گئے. انہیں آگے بادشاہ میں بڑے بڑے بادشاہ دے بارگاہ دے اندر گیا، بادشاہ دے دربار دے اندر گیا، کیسو کسرا دے دربار دے اندر بھی گیا، نجاشیاں دے دربار دے اندر بھی گیا. اتنا ادب میں انہوں نے غلام دا نہیں لکھا جڑا ادب محمد مصطفیٰ دے غلام دے اندر بھی. سبحان اللہ. جتنا ادب محمد مصطفیٰ دے غلام کو نٹھے میں کرے دا. انہیں آقا کہ کیا تھی ہے معاملہ کیا ہے؟ آقا لگا اے بادشاہ یاد رکھیں او محمد مصطفیٰ نال جنگ کراندا سوچے بھی نہ، ارادہ نہ رکھیں جنگ دا. انہیں آقا کیا معاملہ آخر وجہ کیا ہے؟ آقا لگا میں جس ٹائم گیا میں نٹھے نہیں کہ جس ٹائم اور نبی گال کریں دے سارے توجہ نال سنیں، جلے کہاں کو حکم کریں دے سارے اٹھی دے وجن واسطے تیار دی وینن، جلے پانی وضو کریں دے کوئی پانی وضو نہ تلے نہیں تھا مانے دا، جے دے ہتھاں کو لگ دے اندے ہتھاں کو مل دے، اپنے چہرے کو ملے دے، جے تلو آپ دہن تلے دی وجانے دے زمین دے. اے رسا بادشاہ جے وضو دے پانی کو تلے نہیں زمین دے وجانے دے، او محمد دا کوئی خون دا قطرہ زمین دے باہر سے، سبحان اللہ. کوئی زمین دے خون دا قطرہ نہ وجانے سے. جس نے بادشاہ نے سنا انہیں ایک سازش تیار کر دیتی جڑی یہود و نصارا انگریز ایسا اندر رائج کر دیتی. انہیں آگیا کہ جیڑا کچھ بھی کہتا وجہ مسلمان کہیں جنگ کے اندر بھی شکست نہیں کھا سکتے، ہار نہیں کھا سکتے.
سکتے کیوں انہاں اندر ادب مصطفیٰ ہے انہاں اندر تعظیم مصطفیٰ ہے انہاں اندر احترام مصطفیٰ ہے جتنا جلدی دی سکے انہاں دلاں دے وچ عشق مصطفیٰ کڈ دتے ونجے انہاں دلاں دے وچ ادب احترام مصطفیٰ کڈ دتے ونجے انہاں دے قرآن دی شریعت بے حرمتی کیتی ونجے انہاں دے محبوب دے فرمان حدیث دی بے حرمتی شریعت کیتی ونجے اج یہود و نصارا نے سارے خلاف و سازش کیتی ہے اج سب مسلمان اس بے غیرتی دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں جڑی انگریز نے سازش بنا دے سارے تے تیار مسلط کیتی ہے اج سا کیوں مارا پہ کھانے اج کیوں پہ دھکے کھانے کیونکہ سارے اندر ادب مصطفیٰ نہیں رہا سبحان اللہ سارے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں رہے یہ وقت سلطان العارفین جھنگ کا شہزادہ بے بولے آپ فرمین تسبیح پیری اسبر یہ تسبیح چاہ کے دن تسبیح پڑھ لگے ہمارے بڑے نماز ہیں سارے روزے سب کو عبادت میں بڑا مان ہے اسا اپنے آپ کو بدلایا نہیں سارے قانون کو بدلایا نہیں قرآن کو بدل لیتے سے فرمان مصطفیٰ کو بدل لیتے سے اپنے رویے کو سے بدلا سلطان العارفین فرمائے تسبیح پیری دل پھریا تسبیح بھر کے علم پڑیا ادب نہ سکھیا علم پڑھ کے چلکتے کچھ نہ کھٹیا چلیاں بھر کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی میرا کامل باہو سبحان اللہ جاگ بنا دودھ جم دینا ہی میرا کامل باہو ہم لال ہون کر کر کے سبحان اللہ یا رسول اللہ اچاریا میرے سامعین ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ احترام مصطفیٰ ہے تو ہر چیز قبول ہے جی میں پہلے عرض کی جائے کافر ہے نماز پڑھے کوئی فائدہ کیا نہیں روزہ رکھے کوئی فائدہ کیا نہیں صدقات خیرات زکات حج ادا کرے کوئی فائدہ کیا نہیں ان عملہ کو کرنے واسطے ایمان شرط ہے ایمان حاصل کرے سی فرق چیزاں پڑھ سی والایمان دی شرط ہے تعظیم مصطفیٰ ایمان دی شرط تعظیم مصطفیٰ ہے ایمان حاصل کرنے واسطے تعظیم دی ضرورت ہے اعمال حاصل کرنے واسطے ایمان دی ضرورت ہے مقصد دا کیا نکلا مطلب یہ نکلا ایمان بعد وچ اعمال صالحہ بعد وچ پہلے ادب واسی تا اعمال کامیاب ہو ورنہ ادب نہیں ہر چیز فضول ہے ادب ہے ہر عبادت قبول ہے سامعین ذی وقار اللہ رب العزت سب کو اپنے پیارے محبوب دا ادب و احترام اور اپنے پیارے محبوب دے فرمان دا ادب و احترام اور اپنے فرمان دا بھی ادب و احترام اور بالخصوص اس زمانے دے اندر بزرگاں دا بھی ادب و احترام کرنی توفیق عطا فرمائے کیوں اے فیض اے سبق ملتا بھی انہاں بزرگاں اے چراغ ہوتے روشنی انہاں سب ادب دا درس رسے جے اسا انہاں کو بھول دے کتاباں میں تے انہیں چلے ونجو نا یہ ساری اصل بنیاد بزرگان دین اور ہر وہ شخص بزرگ ہو دے جہدے چہرے دے اندر سفید ہوا
اور ہر ایک کوئی شخص بزرگ ہو رہا ہے، بزرگ زمان دے عزت آلا، ہر ایک شخص کو عزت آلا جڑا میرے محبوب دا غلام ہے، جڑا میرے محبوب دا غلام نہیں او کو جتی دے لوگ تیرا کرے ٹھوکا لا کوئی ہوتی عزت کہنی، کوئی دا وقار کہنی، چاہے داڑھی ہوتی اڑھائی فٹ دی غاز دی کیوں نہ ہوئے، اگر ادب مصطفیٰ ہے داڑھی نہ ہوئے کلندر لاہوری ہوئے، شاعر مشرق مان میں دے جنہاں لکھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے نہ دین داڑھی دے اندر ہے، دین ہے دا ادب مصطفیٰ سے اندر ہے۔ سامعین اسی وقار رب العزت ادب احترام اور بزرگان دین دا ادب احترام کرنی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث دا بھی ادب احترام کرنی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن حافظ قرآن دا بھی ادب احترام کرنی توفیق عطا فرمائے۔ جی سب قرآن دا ادب کرنے حافظ قرآن دا بھی ادب کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سین دے اندر قرآن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے چہدے سینے دے اندر قرآن ہے، عمل کرنا حافظ قرآن ہے، جی میں ہی جنت دے اندر ویسی سیڑھیاں چڑھدا ویسی قرآن پڑھدا ویسی جتے والناس سی آخری دا مقام ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو بھی قرآن دی تعلیم دیواؤ، انگریز دی تعلیم کو جان چھوڑاؤ۔ اللہ رب العزت میں نہ چیز دے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جن حضرات سنتا کہ انہیں فرمائے اپنی سنتوں کو قائم